في كتابه المجيد والفرقان الحميد والقول والحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات پڑھیں محمد. سب سے پہلے تو آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں. بعض چہرے ایسے ہیں جن کی میں سال کے بعد زیارت کر رہا ہوں. خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. خدا نے ہم پہ پھر سے لطف و کرم کیا، ہم پہ احسان کیا اور ہمیں یہ شرف بخشا کہ انہیں ہمیں پھر سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لینے کی پھر سے فرصت عطا کی. یقیناً یہ وہ مہینہ ہے جو شہر مغفرت ہے، شہر رحمت ہے، شہر مغفرت. اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنے انعام و اکرام کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں بلاتا ہے اور کہتا ہے یہ مہینہ میرا مہینہ. کتنا بہترین مہینہ ہے اور کتنا عجیب اتفاق ہے کہ سارا سال بندہ خدا سے توبہ استغفار کرتا ہے، خدا کو پکارتا ہے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ جو ہے بندے کو پکارتا ہے. آ میرے بندے میرے پاس آ میرے سامنے اپنے سر کو جھکا. جتنے لمبے سجدے کرے گا، جتنا مجھ سے راز و نیاز کرے گا، جتنی توبہ استغفار کرے گا، گناہ تو معاف کروں گا ہی کروں گا، تیرے درجات کو بھی بلند کروں گا. کتنا بہترین مہینہ آیا، کتنے بہترین لمحات نصیب ہوئے کہ ہاں اللہ فرماتا ہے بندے اب تو میرا مہمان ہے. ہاں تو سانس لے گا میں تسبیح شمار کروں گا، تو اپنی واجب نماز پڑھے گا اس کے بدلے میں تجھے 70 واجب نمازوں جتنا اجر دوں گا. اگر تو نوافل ادا کرے گا اس کا اجر بھی میں تجھے ایک واجب نماز کی جتنے دوں گا. قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، سارا سال تو قرآن پڑھتا رہا ہے لیکن اس مہینے رنگی ہو رہے ہیں. مناظر کچھ ایسے ہیں کہ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. صرف قرآن کی ایک آیت پڑھ مجھے ختم قرآن کا ثواب دیتا چلا. اللہ بہانے تلاش کر رہا ہے کہ تم میرے سامنے آ، میں تجھے بخش دوں. ابھی ہم پہ ہے کہ یہ اللہ کا جو بابرکت مہینہ آیا ہے کہ ہم کتنی خدا کے حضور اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس اجر و ثواب اور اس تمام تر عظمتوں کے کتنے حقدار ٹھہرتے ہیں. پھر مقدر کی راتیں ہیں، اللہ نے تقدیر بھی ہمارے ہاتھ میں رکھ دی ہے کہ دیکھ لکھ لے جو تقدیر لکھنی ہے. پہلے عبادت کر لے، گناہ بخشوا لے، پھر وہ مقدر والی رات بھی آ جائے گی. ایک رات نہیں تمام راتوں میں سے کسی بھی رات جو ہے نیت کر کے آ جا کہ میں خدا کے حضور آج کی رات شب قدر سمجھ کے پیش ہو رہا ہوں. اللہ سارے گناہ معاف کر دے اور اگلے سال کے تمام تر امور جو ہے اپنے ہاتھوں سے درست کروا لو، خدا کو راضی کر لو، پھر اپنی منوا لو. یقیناً ہر مسلمان مرد عورت جو عاقل ہے بالغ ہے اس پہ ماہ سیام کے روزے فرض کر دیے گئے. یہ فطری تقاضا ہے، یہ کوئی شریعت نہیں ہے. شریعت بدلتی رہتی ہے لیکن جو فطری تقاضا ہے یہ تبدیل نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی تسلی تشفی کے ساتھ کہا ہے کہ اے میرے بندو پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینی. یہ پہلے تم سے پہلی امتوں پہ بھی واجب کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. پھر یہ بھی ساتھ میں اور تسلی تشفی دی ہے، پھر نہیں پریشان ہونا. ایام معدودات، گنتی کے چند ایک دن کے روزے ہیں. اس دنوں کے اندر تو جیسے میں کہتا ہوں ویسا کرتا چلے جا. 11 مہینے جیسے تو کرے گا میں ویسے کرتا چلا جاؤں. اللہ یا ایسا نہیں کرا. بہترین موقع ہے اور اجر و ثواب
لاتعداد ہے۔ وہ ایک دشمن جو سرعام ہم کہتے ہیں لو جی شیطان ہے، وسوسے شیطانی جان نہیں چھوڑتے، شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، شیطان ہی برے کام کرواتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس کو باندھ دیا ہے، میں نے اسے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ اب جو تم نے اپنے اندر شیطان پال رکھا ہے وہ وسوسہ شیطانی، وہ ایک انسان کے اندر ایک جو اس کی نفسیاتی خواہشات والا شیطان ہے، آپ اس کو دور جکڑ، جتنا اس کا گلا گھوٹے گا اتنا تیرے لیے بہتر ہوگا۔ اتنے دن تو جو ہے میرے حکم پہ مباح چیزوں سے بچتا چلا جا، پھر تم حرام چیزوں سے آرام سے بچ جائے گا۔ پھر شیطان سے مقابلہ، تیرا جو مقابلہ ہے وہ مقابلہ ہی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ یہ مومن کو تو نہیں پریشان کرتا، شیطان ہمیشہ اگر بہکاتا ہے تو اپنے یاروں کو بہکاتا۔ تو جب ہمارے اندر سے وہ شیطان ہی نکل کے باہر چلا جائے گا تو پھر ہم صحیح معنوں میں مومن بن جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا کہ ایک واجب روزہ اگر جان بوجھ کے قضا کر دیا، کفارہ تو دینا ہی دینا، اس سے بچت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نقصان کیا ہوا ہے تو اتنا نقصان کر بیٹھے کہ اس کی بھرپائی ہے ہی نہیں۔ ایک ماہ صیام کا واجب روزہ جو آپ نے ترک کر دیا ہے، پھر آپ ساری زندگی ماہ صیام کے علاوہ روزے رکھتے رہیں کہ اس کے بدلے میں مجھے اجر مل جائے گا، اجر نہیں پا سکتے ہو۔ اور جان کے ایک روزہ چھوڑنا، لو جی کل رکھا تھا صبح نہیں رکھوں گا، صبح پرسوں رکھوں گا، پھر رکھوں گا، جان کے جو روزہ چھوڑتا ہے اس کو کفارہ ہے۔ قضا تو واجب ہوگی، اس نے اس کی قضا رکھنی ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مومن جو ہیں، جو ہمیں مومن بیٹھے ہیں، میں ان سے مخاطب کر رہا ہوں۔ ہاں، مومنین کو اللہ نے خطاب کیا ہے جو عاقل ہیں، عقل رکھتے ہیں، بالغ ہیں۔ مرد 15 سال کا ہو چکا، بچی جو ہے 8 مہینے 8 سال 8 مہینے 10 دن کی ہو چکی، بالغہ ہے جی۔ تو اب جب وہ اس سٹیج پہ زندگی کے پہنچ گئی ہے تو اب اس پہ روزہ رکھنا واجب ہے۔ اگر وہ چھوڑتی ہے تو اس پہ قضا واجب ہے، ماہ صیام کے بعد اس نے قضا رکھنی ہے، لیکن کفارہ بھی ہے اگر جان کے چھوڑا ہے تو۔ کیا کفارہ ہے؟ تھوڑا سا ہی، معمولی سا، بس یہ 2 مہینے لگاتار ایک روزے کے بدلے میں روزے رکھنے جی۔ کتنے جی؟ کہ صرف 60 روزے ایک کے بدلے میں نہیں رکھ سکتے ہو۔ ہاں چلو پھر 60 مسکینوں کو روزہ کھلا دو یا کھانا کھلا دو، صرف ایک وقت کا کھانا، 3 وقت کا نہیں۔ آسان ہے، وہ اپنی نہیں پوری پہنچتی جی، اور اپنے نہیں گھر کے دانے پورے ہوتے چاہیے دوسرے کو، تو کہا کہ یا تو 60 روزے رکھ لو یا پھر جو ہے یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہا یہ بھی نہیں کر سکتے، پھر ایک قیدی رہا کر دو، غلام کو رائے خدا میں آزاد کروا دو، تمہارا ایک روزے کا کفارہ۔ یہ دین اسلام ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے سبحان اللہ جی۔ اگر نہیں رکھتے ہو تو گناہگار ہو، خدا آپ کی گردن پکڑے گا جی۔ تو یہاں پہ عزیزان جی نیت کیا کرنی ہے؟ آپ ہر روزے کی علیحدہ بھی کر سکتے ہیں اور سارے مہینے کی اکٹھی بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، ابھی سے نیت کر لوں، یا کہیں کہ ماہ صیام آ گیا ہے تو اب ماہ صیام کے سارے روزوں کی میں جو ہے وہ نیت کرتا ہوں، وہ ایک ہی کافی ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ہے قربتاً اللہ، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اگر آپ یہ نیت نہیں کرتے، بس روزہ رکھتے ہیں، تو بس پھر وہ قربت نہیں ہے۔ وہ مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ بغیر معرفت کی عبادت ٹکرے ہیں، یہ بھی فرماتے ہیں کتنی ایسے روزے ہیں جو سوائے بھوک پیاس کے، اور کتنی ایسی نمازیں ہیں جو ٹکروں کے کوئی نام نہیں رکھتی ہیں۔
تو عزیزان گرامی روزہ جو ہے وہ 8 چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ آج کیونکہ پہلا دن ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ احکام کا رہے گا جی۔ تو اب یہ کہ نماز ظہرین بھی ہوگی، اس کے اندر ایک فرمان یا آج کے دن کی جو دعا ہے وہ انشاءاللہ تلاوت کی جائے گی۔ نماز مغرب سے پہلے مختصر سا 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ دورہ قرآن ہوگا۔ جو اپنا قرآن ٹھیک کروانا چاہتے ہیں قاری صاحب موجود ہوں گے، خود تلاوت کریں گے، آپ کو بیٹھ کے قرآن کھول کے سننا ہے۔ ہاں کیونکہ ماہ صیام ہے، قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب ہے، نہیں سننا نہیں پڑھنا صرف قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے جی۔ عام دنوں میں بھی یہی بات ہے جی، لیکن یہاں پہ اجر کیونکہ کئی گناہ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ معاملات طے کیے ہیں، یہ شیڈول رکھا ہے کہ روزانہ کے معمولات جو ہیں ان میں سے وقت نکال کے یہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ خواتین کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا ہے، ان کے لیے درس تفسیر ہوگا صبح 11 بجے جو ہے وہ درس قرآن بھی ہے، درس تفسیر بھی ہے۔ خواتین کو بھی بھیجیے تاکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ آ کے استفادہ کریں اور قرآن کی جو وہ رسول اللہ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں نا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتہ اہل بیتی، کہ ہاں میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اس دونوں کو تھام کے رکھنا ہے۔ ہاں تو یہ بہترین موقع ہے، ہاں اجر بھی زیادہ ہے، موقع بھی ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ بھی ہے، اور روزہ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے، کس کے لیے ہے؟ اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اور تمام تر جتنی اعمال، جتنے اچھے امور ہیں، جتنے نیکیاں ہیں وہ تو میں دلواتا ہوں اپنے فرشتوں کے ذریعے۔ جاؤ فرشتوں اس پر اتنا اجر دے دو، اتنا اجر دے دو، اتنا اجر پہنچا دو، لیکن کہتے ہیں روزہ وہ عبادت ہے جس کا اجر بھی میں خود دیتا ہوں۔ یعنی اتنا زیادہ اجر ہے کہ فرشتوں کی گننے میں نہیں آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی بہترین موقع ہے استفادے کا۔ ہاں تو چاہے پہلے غافل تھے لیکن اب جو ہے وہ غافل نہیں ہے، کچھ پتہ چل گیا ہے، تو عزیزان گرامی بہترین موسم ہے، بہترین دن ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ روزہ رکھیے تاکہ جو ہے کل کو خدا کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ عزیزان گرامی کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہے۔ جب آپ نے نیت کر لی کہ میں روزہ رکھوں گا تو روزے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی مرضی کے ساتھ نماز اذان فجر سے لے کے غروب تک ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے سے، استمنا کرنے سے، مباشرت کرنے سے، محمد وآل محمد اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی جھوٹے قول کی نسبت دینے سے، غبار کا گاڑا غبار جو ہوتا ہے اس کا حالت تک پہنچ جانے سے، جان بوجھ کے قید کرنے سے، یہ سارے تقریباً وہ عمل ہیں جس کی وجہ سے روزہ اگر جان بوجھ کے آپ کرتے ہیں تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تین امور سے بچنا ہے، اور ائمہ علیہ السلام کے ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بھوک پیاس کا صرف روزہ نہیں ہے، اگر وہ پورا شیڈول کو مرتب کرنا ہے جس کے بعد ہم متقی بن جائیں، جو خدا کی خواہش ہے لعلکم تتقون، کاش ہے تم جو ہے متقی تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تو پھر فرمایا صرف کھانے پینے کا نام سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے تمام عجب و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے، تمہاری آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے، تمہارے کان کا روزہ ہونا چاہیے، تمہاری زبان کا روزہ ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھوں کا روزہ ہونا چاہیے، تمہارے قدموں کا روزہ ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں تمہارے بالوں کا، حتیٰ کہ تمہارے جسم کی جلد کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ تو پروردگار سے دعا ہے، پروردگار
ہمیں اس ماہ مبارک کی اس مقدس ساعتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار اسے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرمائے۔ اے پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اے پروردگار جو ہمارے حضور حاضر ادھر بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، جس جس مومن مومنات نے التماس دعا کے لیے کہا بیمار ہے، پروردگار اسے شفا کاملہ عطا فرما۔ اے پروردگار جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان بیمار ہیں، اسے تندرستی عطا فرما کہ اس نعمت سے فیض یاب ہو سکے۔ اے پروردگار جو مومنین جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، ان کو روزگار خیر میں اضافہ فرما۔ اے پروردگار روزگار حلال طیب طاہر عطا فرما۔ اے پروردگار جو تندرست ہے، تندرستی سے نجات عطا فرما۔ اے پروردگار جو بے اولاد ہے، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن کو اولاد دے رکھی ہے، تو انہیں عمر عطا فرما۔ اے پروردگار حاسدین کے اشارت سے محفوظ فرما، ظالمین کے حسد سے، حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شر جن و انس سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار ہمارے حجت امام زمانہ، امام قائم، امام زمانہ کے ظلم تاجیل عطا فرما۔